تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف تہجی، حروف معانی، حروف مبانی وغیرہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اسی طرح حمزہ اور الف میں فرق وغیرہ کیا ہوتا ہے، حمزہ کی کتنی اقسام ہیں، وہ ہم نے پڑھی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے پریکٹس کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں لفظ کو۔ لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اقسام ہے، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ لفظ۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، پھینکنا۔ کوئی بھی چیز پھینکی جاتی ہے نا، اٹھا کر میں اس قلم کو سامنے والی کسی جگہ میں پھینک دیتا ہوں، تو گویا کہ یہ کیا ہے، ایک پھینکنا ہے۔ تو لفظ بھی انسان اپنے منہ سے پھینکتا ہے، اس وجہ سے لفظ کا لغوی معنی کیا ہے، پھینکنا۔ عرب کا قول ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، ولفظت النواۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں نے کھجور کھایا، ولفظت النواۃ، اس کی گٹلی میں نے پھینک دی۔ تو پھینکنے کے لیے یہاں پر عربی لفظ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی ولفظت، یہ لفظ جو ہے اس کا لغوی معنی جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، پھینکنا ہے۔ اصطلاح کے اندر لفظ کہا جاتا ہے، اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان قلیلا کان او کثیرا، یعنی ہر وہ آواز جو حروف کی صورت میں انسان کے منہ سے نکلتی ہے، ہر وہ آواز جو، ابھی دیکھیں میرے منہ سے ایک آواز نکل رہی ہے اور یہ آواز حروف کی صورت میں نکل رہی ہے، تو ہر وہ آواز جو حروف کی صورت میں انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، لفظ کہا جاتا ہے۔ انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں نکلنے والی آواز کو لفظ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی، یعنی کوئی بھی آواز نکلتی ہے حروف کی صورت میں، چاہے اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں ایسی آواز کو کیا کہا جاتا ہے، لفظ کہا جاتا ہے۔ اب آگے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لفظ جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کچھ نہ کچھ، اور ایک وہ لفظ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب وہ لفظ جو انسان کو سمجھ میں آتا ہے اسے موضوع کہا جاتا ہے، اسے موضوع کہا جاتا ہے۔ اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے، با معنی لفظ تو موضوع ہو گیا، جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اسے ہم مہمل کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، مہمل۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ید، ہاتھ، قلم، قلم وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، قلم بولتا ہوں تو آپ کے سامنے اس کی ایک شیپ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، کتاب بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں مخصوص ایک اوراق پر مشتمل ایک مجموعہ آ جاتا ہے ذہن میں۔ اور مہمل یعنی ہم اپنی زبان میں بھی بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے لیکن استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر بچے جو آں پاں اوں آں کرتے رہتے ہیں، بچوں کی ایک اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، لگے رہتے ہیں اپنی دنیا کے اندر، تو وہ بچے جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، منہ سے آواز تو نکل رہی ہوتی ہے ان کے حروف کی صورت میں، لیکن ان کا معنی کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ کس میں آ رہے ہیں، وہ مہمل کے اندر آتے ہیں۔ وہ کس کے اندر آتے ہیں، مہمل کے اندر۔ انہی کا دوسرا نام ہے، انہی کا دوسرا نام یعنی موضوع کو مستعمل اور غیر مستعمل بھی کہتے ہیں۔ مستعمل وہ لفظ جسے استعمال کیا جاتا ہے، غیر مستعمل جسے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی موضوع کا ایک مشہور نام کلمہ بھی ہے۔ اسی موضوع کا مشہور نام کیا ہے،
کلمہ بھی ہے۔ اب جب مہمل ہے، ایک لفظ کا معنی ہی نہیں ہے، تو اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، لہٰذا ہماری بحث کس سے ہوگی؟ موضوع لفظ سے ہوگی۔ اب موضوع لفظ جس کا مشہور نام میں نے آپ کو بتایا کلمہ ہے، مشہور نام اس کا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ اب کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ کلمہ کی ابتداءً 2 قسمیں، کلمہ کی ابتداءً کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ کلمہ کی ابتداءً کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ جو خود کیا کرے؟ ایک معنی بتائے، وہ تنہا لفظ جو ایک معنی بتائے اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ اور مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات پر مشتمل لفظ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں مفرد کی مثال میں کہتا ہوں قراصۃ، کاپی، تو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے نا۔ مسلم، ایک مسلم، مؤمن، ایک مومن، امرأۃ، ایک عورت، رجل، ایک مرد، ولد، لڑکا، بنت، لڑکی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈھیروں الفاظ، یعنی وہ تنہا لفظ 2 الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اور کسی چیز ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ وہاں پر 2 لفظ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک آگے آپ جا کر پڑھیں گے بھی، واحد تثنیہ جمع، وہ ایک واحد ہوتا ہے، ایک مفرد ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ واحد کا تعلق تعداد سے ہے، واحد کا لفظ کس سے ہے؟ تعداد سے ہے۔ کسی چیز کا وہ 1 ہونا بتاتا ہے، 2 ہونا یا 3 ہونا بتاتا ہے۔ کسی چیز کا 1 ہونا واحد ہے، 2 ہونا تثنیہ ہے، 3 ہونا جمع ہے۔ لیکن مفرد جو ہے وہ کلمات کے اعتبار سے یکتا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف کلمے نہیں ہوتے ہیں، ایک کلمہ ہوتا ہے۔ اب وہ ایک کلمہ ایک معنی بتائے یا 2 بتائے یا 3 بتائے۔ جیسے دیکھیں مؤمنون، مؤمنون کو ہم مرکب نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم مفرد کہیں گے، کیوں؟ وہ ایک کلمہ ہے، 2 کلمے نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمون، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں اگرچہ جمع کے صیغے ہیں لیکن انہیں ہم مفرد کہیں گے، مرکب نہیں کہیں گے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ید اللہ، ید اللہ، یہ مارکر کی انک جو ہے تھوڑی ختم ہو چکی ہے، مجھے لگتا ہے اس وجہ سے صحیح یہ نہیں لکھ پا رہا ہے، ویسے ہی آپ سمجھ لیں ید اللہ۔ اب ید اللہ میں دیکھیں ایک لفظ ید ہے اور ایک لفظ اللہ ہے، ایک لفظ ید ہے اور ایک لفظ اللہ ہے، تو 2 کلمے پر مشتمل ہو گیا نا۔ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں، کتابی، میری کتاب، اسی طرح قلم خالد، خالد کا قلم، قراصۃ لفاطمہ، فاطمہ کی کاپی، کتاب النحو، نحو کی کتاب۔ تو کتاب ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اور النحو دوسرا کلمہ ہے۔ قلم ایک کلمہ ہے اور خالد دوسرا کلمہ ہے۔ تو جو 2 کلمات، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو اسے مرکب کہا جاتا ہے، اور جو کسی ایک کلمے پر مشتمل ہو اسے مفرد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم مرکب جو ہے، مرکب کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم لے لیتے ہیں مفرد کو۔ ابھی ہم کس پر بحث کرتے ہیں؟ مفرد پر بحث کرتے ہیں۔ مفرد کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ مفرد کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ لفظ جو بغیر کسی، وہ کلمہ جو بغیر دوسرے کلمے سے ملائے اپنا معنی بتاتا ہو، یعنی کسی دوسرے کلمے سے ملائے بغیر ہی اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہو، اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جاتا، جیسے قلم، کتاب، قراصۃ، خالد، آمنۃ، فاطمۃ، ٹھیک ہے، مختلف الفاظ جتنے بھی ہیں۔ تو یہ اسماء ہیں، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ زمانے کتنے ہیں؟ ماضی، حال، استقبال، ماضی، حال، استقبال، 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے اسم کے اندر،
اور فعل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلمہ جو بغیر دوسرے کلمے سے ملائے اپنا معنی دیتا ہو اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہو، اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ جیسے جلسہ، وہ بیٹھا، کب بیٹھا؟ پاسٹ میں۔ کتبہ، اس نے لکھا، کب لکھا؟ پاسٹ میں۔ یرکع، وہ رکوع کرتا ہے، کب؟ حال میں یا استقبال میں۔ یسجد، وہ سجدہ کرتا ہے، کب؟ حال میں یا استقبال میں۔ تکتب، وہ ایک عورت لکھتی ہے، حال میں یا استقبال میں۔ اسی طرح تنصر، وہ ایک عورت مدد کرتی ہے، حال میں یا استقبال میں۔ تو امید ہے آپ کو فعل بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اسم اور فعل۔ اسم اور فعل میں میں نے بنیادی فرق آپ کو بتا دیا کہ ایک میں زمانہ پایا جاتا ہے اور دوسرے میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ فعل میں کوئی بھی کام ہوتا ہے، وہ کسی کام کا کرنا یا ہونا، وہ کسی زمانے کے ساتھ، زمانے میں پایا جاتا ہے، یا تو وہ کام ہوا ہوگا پاسٹ میں، ٹھیک ہے، یا حال میں یا استقبال میں، جبکہ اسم کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے مفرد کی، اسم فعل حرف۔ حرف اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جو بغیر دوسرے کلمے سے ملائے اپنا معنی نہ دیتا، جیسے فی، من، الا، ان، یہ جتنے بھی حروف ہیں، یہ حروف جب تک کسی دوسرے کلمے سے، دوسرے کلمے کون ہو گئے؟ اسم اور فعل، جب تک ان کے ساتھ اس حرف کو ملایا نہیں جاتا ہے تب تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے شروع میں حروف کے اندر پڑھا تھا، حروف تہجی، حروف معانی، حروف مبانی۔ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے جب ہم حروف کی بحث شروع کریں گے تو وہاں پر حرف سے کون سا حرف مراد ہے؟ بتائیں کون سا حرف مراد ہے؟ حروف معانی مراد ہوں گے، حروف تہجی اور حروف مبانی مراد نہیں ہوں گے۔ تو آگے ہم جتنے بھی حروف پڑھیں گے وہ حروف معانی میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف معانی وہ حروف جن کا کچھ نہ کچھ ایک نامکمل معنی ہوتا ہے، اور وہ نامکمل معنی کس سے مکمل ہوتا ہے؟ اسم والفعل کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے لفظ کو پڑھ لیا، لفظ کا لغوی معنی، لفظ کا اصطلاحی معنی۔ پھر آگے لفظ کی پھر 2 قسمیں ہیں، موضوع، مہمل۔ موضوع وہ ہر بامعنی لفظ کو موضوع کہا جاتا ہے اور ہر بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہی کا دوسرا نام مستعمل، غیر مستعمل ہے۔ اسی طرح اس کا مشہور نام موضوع کا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ اچھا جی، پھر ہم آ جاتے ہیں کلمے میں۔ کلمے کی پھر ابتداءً 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد، مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ جو ایک معنی ظاہر کرے، وہ تنہا لفظ جو ایک معنی ظاہر کرتا ہو، اور مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر آگے مفرد کی ہم نے 3 اقسام پڑھ لی ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم جو کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اپنا معنی بتانے میں، جو وہ کلمہ جو بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملائے اپنا معنی دیتا ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں نہ پایا جاتا ہو۔ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہو، یعنی اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ متعلق ہو، یا ماضی کے ساتھ، یا حال کے ساتھ، یا استقبال کے ساتھ۔ اور حرف وہ ہے کہ جو دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کس کا محتاج ہوتا ہے؟ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آج جتنا بھی سبق پڑھ لیا ہے اس کا خلاصہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کوشش کریں اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں، مثالوں کے ساتھ سمجھیں، زیادہ سے زیادہ، جتنی زیادہ مثالیں، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اور جس نے اس سے پہلے ہماری جتنی بھی کلاسز گزری ہیں، 3 کلاسز، اگر کسی نے وہ کلاسز ابھی تک نہیں لی ہیں یا کوئی ایک کلاس سکپ ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ اسے آپ لیں، اور کوشش کیا کریں کہ کلاسز وغیرہ جو ہے نا یہ زیادہ اس میں تاخیر نہ کیا کریں، یعنی
اگر آپ نے 2 سے 3 کلاسز چھوڑ دی، کہا بعد میں اکٹھی لے لوں گا، تو اس طرح پھر بوجھ بن جاتا ہے اکٹھا۔ ایک کلاس لینے کے بجائے جب 3 سے 4 اکٹھی جمع ہو جاتی ہیں تو پھر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب بوجھ بن گیا تو پھر انسان سے آرام سے ترقی ہو جاتا ہے یہ کام۔ تو اس چیز میں غفلت برتنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔